بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشاء کی نماز میں جو وطر پڑھے جاتے ہیں اس کے بارے میں انجینئر مرزا علی صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب کا جو موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بیسیکلی دونوں ہی علماء سے مجھے اختلاف ہے اور انشاءاللہ ریفرنس کی بیس کے اوپر میں یہ اختلاف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے آپ علی بھائی کا موقف سن لیں۔ اسی لیے تو آگے بخاری میں آتا ہے نا کہ لوگوں نے آگے ابن عباس کو شکایت کی کہ امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان ایک وطر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ ان کا اس کو چھوڑ دو، وہ فقیہ ہے، صحابی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ انہوں نے فضیلت بتائی ہے، فضیلت نہیں بتائی ہے۔ فضیلت پتہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تم کیوں تان کر رہے ہو، تو سنت ہے۔ جی، تو علی بھائی کا موقف آپ نے سنا۔ علی بھائی نے بخاری شریف کی ایک روایت بیان کی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک رکعت وطر پڑھا تو لوگوں نے آ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فقیہ ہیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے تو وہ درست ہیں۔ تو اس پر علی بھائی نے یہ موقف دیا ہے کہ یہ ایک رکعت وطر پڑھنا جائز تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے، 3 رکعت وطر ہی پڑھنے چاہیے۔ تو یہ جو روایت ہے اس کا ایک طرق اور بھی موجود ہے اور وہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے جو میں نے پڑھا ہے، اس کا ریفرنس میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ وہ دیکھ لیجئے گا۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکعت وطر پڑھی تو لوگوں نے آ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی سنت عمل ہے، یہ سنت ہے۔ تو اس میں تو کلیئرلی بتا دیا ہے، کلیئر الفاظ موجود ہیں کہ یہ سنت عمل ہے۔ تو یہ روایت کبھی آپ نے ویڈیو لیکچر میں بیان نہیں کی۔ مصنف ابن ابی شیبہ سے تو آپ بہت سی روایات بیان کرتے ہیں، علی بھائی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ روایت آپ نے بیان نہیں کی۔ تو اس کے بارے میں بھی آپ بتائیے کہ یہ جب کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ یہ سنت عمل ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے؟ اب اس کے علاوہ اور بھی روایات موجود ہیں، ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، الموطا امام مالک کے اندر بھی موجود ہیں جو کلیئرلی بتاتی ہیں کہ ایک رکعت وطر پڑھنا سنت ہے۔ اب وہ روایات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے میں مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ اس بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں دونوں کا ایک ہی ساتھ سم اپ کر دوں گا تاکہ جو ہے نا بات کلیئر ہو جائے۔ مفتی صاحب کا آپ بیان سن لیں کہ یوترو بواحدتن کے الفاظ آئے ہیں، وہاں مطلب یہ کہ ایک رکعت کے ذریعے پچھلی 2 رکعتوں کو وطر بنا دو، کیونکہ 2 رکعتیں ایون تھی، ایک کے ذریعے آپ نے کیا بنا دیا؟ اور یہ جہاں بھی لکھا ہوتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت وطر پڑھتے تھے، تو آپ ان سے کہیں کہ یہ عربی سے اردو ترجمہ، یہ تو تم نے خود کیا ہے۔ جی، تو مفتی صاحب جو ہے وہ تو بالکل ہی ایک رکعت وطر پڑھنے کے حق میں نہیں ہے، اور انہوں نے یہ موقف دیا ہے کہ یہ جو بخاری کے اندر ایک رکعت وطر کا ذکر آتا ہے کہ 2 کر کے آپ رکعت پڑھیں اور پھر ایک رکعت وطر پڑھیں، یہ پچھلی 2 رکعت کے ساتھ ہی ملا کے پڑھنی ہوتی ہیں اور یہ بیسیکلی 3 ہوتی ہیں۔ اور بخاری شریف کی یہ حدیث موجود ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ رات کی نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعتیں پڑھو اور آخر میں ایک رکعت وطر پڑھو جو تمہاری ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ اب یہاں پہ جو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں اور پھر آخر میں ایک رکعت وطر پڑھنی ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ 2 رکعت کے ساتھ ایک رکعت وطر ہوتی ہے اور یہ 3 ہی بنتی ہیں، یہ بات مفتی صاحب کی بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ لیکن جو حدیث اس کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے 3 رکعت وطر کو اور 1 رکعت وطر کو، وہ مفتی صاحب نے کبھی بیان نہیں کی۔ وہ یہ ہے کہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے حدیث نمبر 1422، اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے، جو چاہے تو 5 رکعت وطر پڑھے، جو چاہے تو 3 رکعت وطر پڑھے اور جو کوئی چاہے تو 1 رکعت وطر پڑھے۔ اب اس میں 3، 5 اور 1 رکعت وطر کو سیپریٹلی بتا دیا گیا ہے کہ 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 1 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہمیں کلیئرلی بتا رہا ہے کہ یہ سنت عمل ہے، آپ 5 پڑھیں، 3 پڑھیں یا 1 پڑھیں۔ تو یہ روایت آپ نے بیان نہیں کی مفتی صاحب نے،
اب مفتی صاحب نے تو یہ روایت بیان نہیں کی، لیکن علی بھائی نے جو ہے نا اس روایت کے ساتھ جسٹیفیکیشن کی ہے، اور یہ ایک پرانی ویڈیو میں انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے ایک رکعت وطر والی. لیکن میں حیران ہوں کہ یہ روایت بیان کرنے کے باوجود بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے ایک رکعت وطر پڑھا کرتا تھا، لیکن جب سے میں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پڑھی ہے تو میں اب ایک نہیں پڑھتا، میں اب 3 ہی پڑھا کرتا ہوں. تو جب سنت عمل ظاہر ہو رہا ہے، حدیث سے ہمیں کلیئرلی پتہ چل رہا ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہ کوئی سستی کی وجہ سے ایک پڑھنا چاہے، پھر آپ نے یہ کہا کہ یہ میرے اپنے الفاظ ہیں. تو آپ اپنے الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ بھی ایسا ذکر نہیں کیا ہے کہ کوئی سستی کی وجہ سے یا کوئی جو ہے نا تھکا ہوا ہے تو اس وجہ سے ایک رکعت وطر پڑھ لے؟ ایسی بات نہیں ہے. کلیئرلی بتایا ہے کہ 5 بھی پڑھو، 3 بھی پڑھو یا 1 بھی پڑھو، آپ پڑھ سکتے ہو. تو بیسیکلی یہ بات اب جو علی بھائی کا ایک اور موقف تھا، ایک اور حدیث انہوں نے بیان کی تھی امام الموطا امام مالک سے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک ہی رکعت وطر پڑھا کرتے تھے. یہ الموطا امام مالک کے اندر موجود ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس سے اختلاف رکھتے تھے. تو آپ نے کہا، آپ نے یہ بیان کیا کہ امام مالک اس سے اختلاف رکھتے ہیں، جبکہ ایک صحابی کا عمل جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ ایک رکعت وطر آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ خود اپنے ویڈیو لیکچرز میں یہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے بڑھ کر کون ہمارے لیے بزرگ ہو سکتا ہے، سب سے پہلے وہ ہیں. تو جب وہ پڑھ رہے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے تو پہلے ہیں، وہ ہمارے لیے صحابہ کرام کا عمل ان سے پہلے ہے. تو آپ ان کے عمل کو پریفر کریں اور ان کے عمل کو جو ہے نا زیادہ فوقیت دیں بنسبت امام مالک کی.